ایک ایسا شہر جس کے ہزار ستون زمین کا سینہ چاک کر کے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں کے باسیوں نے خدا کی نافرمانی میں اس زمین پر ایک مصنوعی جنت کھڑی کر دی۔ ریت کے سمندر میں دفن ایک ایسا پراسرار شہر جسے صدیوں سے انسان خزانوں کی لالچ میں تلاش کر رہا ہے، لیکن جب ایک بھٹکا ہوا مسافر اس کے حدود میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ لہٰذا آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخ کے صفحات سے غائب ہو جانے والے اس پراسرار شہر کی ہولناک داستان۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک عزت، طاقت اور بقا صرف اور صرف اس پاک ذات کے لیے ہے جو کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اسے عقل اور طاقت بخشی، دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت، مضبوط سے مضبوط قلعے اور خود کو خدا کہلوانے والے بادشاہ سب اس کے ایک اشارے کے محتاج ہیں۔ لیکن جب انسان اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول کر تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ بے شک ہر چیز فانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب کے جنوب میں عمان اور یمن کے درمیان ایک ایسی قوم آباد تھی جو اپنی طاقت اور جسے میں بے مثال تھی۔ یہ تھی قوم عاد۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے قد عام انسانوں سے کئی گنا طویل تھے اور ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جو پتھر کئی مرد مل کر نہ ہلا سکے، ان کا ایک آدمی اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ اللہ نے انہیں مال اور دولت اور بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، جس کے سبب انہیں اونچی اونچی عمارتیں اور عالیشان محلات بنانے کا جنونی حد تک شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ اس قوم میں دو طاقتور بھائی گزرے ہیں، جس میں سے ایک شدید اور دوسرا شداد تھا۔ کہتے ہیں کہ شدید کی موت کے بعد جب شداد تخت پر بیٹھا تو اس کی سلطنت عروج پر پہنچ گئی۔ شداد کو پرانی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا جب اس نے کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت اور اس کی نعمتوں اور محلات کا ذکر پڑھا تو اس کے دل میں تکبر نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دنیا ہی میں ایک ایسی جنت بنائے جو خدا کی جنت کو ٹکر دے سکے۔ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ زمین پر سب سے بہترین اور سرسبز جگہ ڈھونڈی جائے۔ آخر کار انہوں نے ادن کے علاقے میں ایک وسیع میدان چنا جسے باغ ارم کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ شداد کے حکم پر وہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات کھڑے کیے گئے جن کے ستون قیمتی یاقوت اور زبرجد کے تھے۔ محلوں کے درمیان سے شراب، شہد اور دودھ کی نہریں بہائی گئی اور درختوں کی شاخیں سونے کی بنائی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر رات کے اندھیرے میں بھی کسی ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ بہرحال کہا جاتا ہے جب یہ مصنوعی جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو شداد پورے جاؤ جلال، غرور اور اپنی شاہی لشکر کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا اور اس ضم میں تھا کہ وہ اب اپنی بنائی ہوئی جنت کا مالک ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہتے ہیں کہ جب شداد اپنی اس جادوئی نگری سے صرف ایک کوس کی دوری پر پہنچا تو اچانک آسمان سے ایک ایسی ہولناک اور دل دہلا دینے والی چیخ گونجی کہ زمین لرز اٹھی۔ اس ایک چیخ نے شداد اور اس کے پورے لشکر کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ شداد اپنی زندگی بھر کی محنت سے بنائی گئی جنت کی ایک جھلک تک نہ دیکھ سکا۔
اور وہ پورا شہر ہمیشہ کے لیے انسانوں کی نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک یہ شہر نظروں سے اوجھل رہا، لیکن تاریخ میں ایک حیرت انگیز واقعہ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ نامی ایک شخص کا اونٹ ادن کے ریگستان میں گم ہو گیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک عظیم الشان شہر کے مٹیالے ستون کھڑے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں سونے چاندی کے محلات اور نہریں تو موجود تھی، لیکن کوئی ایک انسان بھی وہاں سانس لیتا ہوا نظر نہیں آیا۔ لہٰذا وہ خوف اور حیرت کے عالم میں وہاں سے کچھ جواہرات لے کر واپس لوٹے اور پورا ماجرا خلیفہ کے سامنے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس وقت کے علماء کا الاحبار سے پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی ارم شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے شہر کے نام سے آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں داخل ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ صدیوں تک دنیا اسے صرف ایک افسانہ کہتی رہی، لیکن 1984 میں امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹس نے عمان کے ریگستانوں کے نیچے دفن کچھ خفیہ راستوں اور ڈھانچوں کی نشاندہی کی۔ جب 1991 میں وہاں کھدائی کی گئی تو ماہرین کو ایک انتہائی قدیم قلعے کے آثار ملے جس کی دیواریں 12 فٹ اونچی اور ستون بے حد مضبوط تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ ارم شہر کا ہی حصہ تھا۔ آج یہ کھنڈرات دنیا کے سامنے خاموش کھڑے ہیں اور ہر آنے والے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ طاقت، دولت اور غرور انسان کو عارضی عروج تو دے سکتی ہے، لیکن وہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔